بلایا ہے سرکار نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے سیلیبریٹیز ہیں، فنکار، اداکار ہیں جو اس وقت مسجد نبوی میں ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے وہ زیادہ قابل ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں چومے جائیں، کیونکہ ان کو سرکار نے بلایا ہے اور ہمارے بہت سارے بزرگان دین جو ہے اس وقت کراچی میں موجود ہیں، تو ان کے مقابلے میں پھر ان کی وہ زیادہ توجہ کے قابل ہوں گے۔ یار دیکھیں، ہمارے یہاں یہ اشعار تو چلتے ہیں نا، جو جذبات اور محبت کو ہم الفاظ شاعری کے اندر لے کے آ جاتے ہیں، لیکن اس شاعری کو پھر کون پرکھے گی یہ ٹھیک بھی ہے، آپ کے قرآن سنت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ ایک شعر بن گیا ہمارے یہاں کہ جسے سرکار بلاتے ہیں وہ مدینے جاتا ہے، اب بس اس پہ چل رہی ہے دنیا، بس چل رہی ہے، لیکن آپ اس کو سوالات کریں، اس کے آبجیکشن اس کے اوپر کریں تو جواب کسی کا نہیں بنتا۔ بھائی قرآن میں اللہ نے ایسا فرمایا، ایسا اللہ نے بھی نہیں فرمایا۔ بھائی ہم بولے کوئی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کا بلاوا اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے آئے گا وہی جائے گا، بھائی ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ہمارے اپنے جذبات ہیں جس کو شاعری میں ہم نے ڈالے ہوئے ہیں، قرآن سنت میں تو اس کا استدلال نہیں۔ اچھا میں آپ کو اس سے بڑی بات اگر بولوں کہ ہمارے یہاں دیکھیں ایک شعر یہی جس طرح آپ نے کہا کہ جسے سرکار بلائیں گے وہی مدینے جائے گا، اس سے بڑی بات نہیں ہے کہ جو مسجد نبی میں اللہ کے نبی کے مصلی پر کھڑا امام ہے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کو مقرر کیا، اور نماز تو آپ پیچھے پڑھتے نہیں ہیں یہاں سے جا کے، اور نماز کے لیے وہ وہاں پہ سارے جتنی آبادی ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہماری۔ ضمناً میں سمجھا دیتا ہوں، ہمارے یہاں دیکھیے گا ایک ہے مذہبی فرقہ واریت اور ایک ہے سیاسی فرقہ واریت۔ آج کل سیاست میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ تھوڑا سا وہ ماحول ایسا ہی ہے، یہ کوئی نیا ماحول نہیں ہے۔ اس کو آپ اس تقابل میں دیکھیں، مذہبی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ، ایک جیسا آپ کو لگے گا، کوئی اس کے اندر فرق نہیں لگے گا، ایک جیسا ایسا ہے۔ پہ دیکھیں مذہب کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ ایک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایکسٹریم پوزیشن اتنی زیادہ آ جاتی ہے لوگوں کے اندر کہ آپ ٹھیک ہے ہر فرقہ دوسرا غلط۔ ایسے ہی ہے سیاست میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ جس پارٹی کے ساتھ آپ بلانگ کریں گے آپ کہیں گے یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط۔ فرقہ واریت کے اندر بھی یہی ہوگا کہ میرے فرقے کی غلط بات بھی ہوگی میں اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاؤں گا۔ سیاست میں بھی یہی ہوگا، میں اس کی تنظیم کی غلط بات ہوگی اس کو بھی ڈیفینڈ کرنے لگ جائے، ایسے ہی ہے، سیم۔ اچھا فرقہ واریت کے اندر بھی آپ نے اگر ایک مسئلہ چھوڑ کے دوسرا مسئلہ قبول کر دیا، ریورس ہو جائے گا، اب وہ سب اچھا ہو جائے گا اس کا سب برا ہو جائے گا۔ سیاست میں بھی ایسا، ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاؤ گے ایسے ہی ہوگا، سیم ہوگا۔ فرقہ واریت کے اندر بھی آپ اگر مرید ہیں کسی پیر کے، وہ جو پیر نے کہہ دینا ہے دیٹس اٹ، ٹھیک ہے، وہی حق ہے، وہی قرآن ہے، وہی سنت ہے۔ سیاست میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لیڈر نے جو کہہ دیا وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے، اس کے آپ نے جانا ہی نہیں۔ ایک جیسا ماحول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو سیاسی اختلاف نہیں بولا، اس کو سیاسی فرقہ واریت، مذہبی فرقہ واریت۔ ہماری جو قوم ہے نا بدقسمتی سے ہم نے اس کا مزاج خود بنایا ہے، میں نے بنایا ہے۔ میں لیڈر ہوں، چاہے مذہبی لیڈر ہوں چاہے سیاسی لیڈر ہوں، میں کسی فرقے کا مقرر ہوں مولوی ہوں یا میں کسی سیاسی تنظیم کا مقرر ہوں مولوی ہوں، میں نے لوگوں کا ذہن خود بنایا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا خود ذہن نہیں بنتا، وہ جو تقریریں سنتے ہیں ان کا وہ ذہن بنتا ہے۔ اتنی ایکسٹریم پوزیشن کے اوپر قوم کیوں گئی ہوئی ہے آج؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں مذہبی مقرر ہوں نا، تو میں لوگوں کے درمیان میری پارٹی کے جو لوگ ہیں میرے مسئلہ کے، میں ان کو درس دے رہا ہوں، میں بول رہا ہوں بھائی فلاں فرقے والے سب کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز ہوگی نہیں آپ کی، یہاں سے حج کرنے جاؤ گے عمرہ کرنے جاؤ گے کسی کی نماز پیچھے نہیں ہوگی، میں ہی درس دے رہا ہوں نا۔ تو لوگوں میں ایکسٹریمزم اس کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ یہاں سے مکہ مدینہ بھی جائے گا، کوئی پیچھے نماز پڑھ لے گا، اس کو بھی کہے گا کافر ہو گیا بیٹا، تجدید ایمان کر، تو نے گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھ لی۔ تو یہ ساری چیزوں کی کڑی ایک ہی ہے۔ میرے مسلک نے ایک شعر بولا ہے، وہ پڑھتے ہیں اکثر کہ جنہیں نبی نے بلایا وہی مدینے جاتے ہیں، میں دفاع کرتا رہوں گا اس کا، میں تعویلیں کر اس کو قرآن سننا سمجھ لوں گا بھائی ایسی بات ہی ہے۔ پھر آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، آپ جو آپ نے بات کی ہے، وہ فاسق لوگ بھی چلے جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھ پاؤں بھی چومیں کہ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا۔ بھائی اور جس کو اللہ کے نبی بلایا وہ قابل تعظیم شخص ہے۔ آج میں پیر ہو کے میں نہیں جا سکا، اس کا مطلب نبی پاک علیہ السلام نے مجھے نہیں بلایا مدینے، ایک فاسق فاجر کو بلایا تو پھر اس کے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے۔ تو ساری کڑیاں ایک جیسی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، بنیاد ہماری کمزور ہے۔